بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. صدق الله مولانا العلي العظيم. سورہ انعام کی ان آیات میں اور اگلے پورے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے توحید کو، اللہ ایک ہے اور اس نے اس کائنات کو سجایا ہے، بنایا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کو ثابت کرنے کے لیے اپنی کارسازیوں کی ایک جھلک اللہ تعالیٰ نے پورے ایک رکوع کے اندر دکھلایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں انسانوں کو یہ پیغام دیا کہ خالق وہ ہے جو یہ انعامات اور احسانات کرنے والا ہے جن کا ذکر ان آیات میں اللہ نے فرمایا ہے، اور اتنی آسان باتیں ارشاد فرمائی ہیں کہ خود بخود یہ چیزیں وجود میں نہیں آ سکتی، بلکہ ایک بہترین کارساز کے حکم سے اور بنانے والے کے بنانے سے وجود میں آتی ہیں۔ آج جو ہم نے یہ 3 آیتیں پڑھی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے توحید کے 6 دلائل دیے ہیں۔ چنانچہ فرمایا ان اللہ فالق الحب والنوى، کہ تم اللہ کو جاننا چاہتے ہو تو سنو، اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ہے جو دانے اور گٹھلی کو پھاڑتا ہے اور اس میں سے ایک بہترین لہلہاتا ہوا سبز پودا زمین سے نکل آتا ہے۔ تم نے کیا کیا کہ دانہ زمین میں ڈالا، زمین کو ہموار کیا، پانی دیا، ایک کونپل اوپر کو نکلی اور ایک اس کا کچھ حصہ زمین کے اندر گیا۔ اب بتاؤ، گٹھلی کو پھاڑنے والا، گٹھلی سے نباتات بننے والا، اور نباتات کے بعد پودا، اور پودے کے بعد درخت، درخت کے بعد پھول، اور پھول سے پھل بنانے والا، یہ اللہ نہیں تو اور کون ہے؟ اور پھر اس نے فرمایا کہ دیکھیں، زمین ایک، پانی ایک، موسم ایک، لیکن ایک ہی دانے سے مختلف پھل نکلے، اور پھلوں کا ذائقہ الگ، مٹھاس الگ، ہر پھل کا سائز ایک دوسرے سے مختلف۔ یہ اللہ نہیں بنانے والا تو اور کون ہے؟ کہ دانہ ایک ہے لیکن دانے سے نکلنے والے پھل الگ، ان کی مٹھاس الگ، ان کا سائز الگ، تاثیر الگ، مزہ الگ۔ یہ سب اللہ کی قدرت کی دلیل نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ پہلی دلیل اللہ تعالیٰ نے توحید کی دی کہ بنانے والے کے بنانے سے ایسا ہوتا ہے، خود بخود وجود میں نہیں آ جاتا۔ پھر دوسری دلیل اللہ فرماتے ہیں
یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی، کہ جاندار کو بے جان سے اور بے جان کو جاندار سے نکالنا یہ اللہ کی قدرت کی دلیل ہے۔ دیکھیے آدمی کو اللہ تعالیٰ نے نطفے سے نکالا، ہماری اصل نطفہ ہے، اور انسان سے نطفہ نکالا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو یا پرندوں کو مثال کے طور پر انڈے سے نکالا، اور انڈوں کو اللہ تعالیٰ نے پرندے سے نکالا۔ گویا کہ جاندار کو بے جان چیز سے نکال دیا۔ بظاہر ہمیں نطفہ دکھتا ہے کہ کوئی حیات نہیں ہے، لیکن اس سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنا دیا۔ اسی طرح سے جانوروں سے یا پرندوں سے اللہ تعالیٰ نے انڈوں کو نکال دیا، اور پھر اس کے بعد جو ہمیں انڈے دکھتے ہیں بظاہر اس کے اندر کوئی حرکت نہیں ہے، پرندے نے اس کے اوپر محنت کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بے جان چیز سے جاندار کو نکال دیا۔ یہ مادہ نیچر اور طبیعت کا کام نہیں ہے، بلکہ ایک بنانے والے کی کرشمہ سازی ہے، اور اس کی قدرت ہے کہ اس نے ایسا بہترین نظام بنایا۔ تو اللہ نے فرمایا یہ توحید کی دلیل نہیں تو اور کیا ہے، یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی، کہ وہ بے جان سے جاندار کو نکالتا ہے اور جاندار سے بے جان کو نکالتا ہے۔ فرمایا ذالکم اللہ فأنا تؤفکون، سو تم کہاں الٹے چلے جا رہے ہو، ایک خالق و مالک کو نہیں پہچانتے؟ تیسری دلیل اللہ نے دی، فالق الاصباح، اللہ کو جاننا چاہتے ہو تو اللہ کا تعارف یہ ہے کہ وہ صبح کو نکالتا ہے۔ رات اندھیرا اور اندھیرے سے صبح کو نکالنا یقیناً اللہ کی کرشمہ سازی ہے۔ اور پھر دن ہے، اور دن اگر رہے مستقل تو اس میں بھی تکلیف ہو سکتی ہے، لہذا اللہ نے فرمایا رات کو تمہارے لیے آرام کا ذریعہ اور دن کو تمہارے لیے کمانے کا اور محنت کرنے کا ذریعہ بنایا۔ اگر ساری زندگی رات ہی رات رہے تو بھی تکلیف کہ آدمی سوتا ہی کتنی دیر رہے، اسی طرح اگر دن ہی دن رہے رات نہ آئے تو اس میں بھی تکلیف۔ اللہ نے فرمایا رات کو آرام کے لیے، دن کو کمانے کے لیے، محنت کرنے کے لیے بنایا۔ یہ رات اور دن کا نظام اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ پھر فرمایا والشمس والقمر حسبانا، چاند اور سورج کو حساب رکھنے کا ایک ذریعہ بنایا کہ چاند اپنے وقت پہ نکلتا ہے، سورج اپنے وقت پہ نکلتا ہے، اپنے وقت پہ غروب ہوتا ہے، لوگ اس سے اپنی تاریخوں کا حساب رکھتے ہیں۔ اسی کو اللہ نے فرمایا چاند اور سورج کو حساب رکھنے کا ذریعہ بنایا کہ لوگ اس سے تاریخیں متعین کرتے ہیں۔ یہ چوتھی دلیل، یہ پانچویں دلیل اللہ نے بیان فرمائی، اور چھٹی دلیل فرمائی وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا، اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے ستاروں کو پیدا کیا، ان ستاروں کے ذریعے سے تم اندھیروں میں، خشکی میں بھی راستہ پاتے ہو۔ پہلے زمانے میں اور خاص طور پر مکہ والے جب شام کے لیے تجارت کے لیے جایا کرتے تھے تو وہ کوئی انٹرنیٹ کا زمانہ نہیں تھا، وہ لوگ ستاروں کے ذریعے سے اپنے رخ کو متعین کیا کرتے تھے کہ ہمیں ادھر جانا ہے، یہ ستارہ ادھر طلوع ہو رہا ہے، ادھر غروب ہوگا، تو وہ سمتوں کو معلوم کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ ستاروں کا نظام نہ ہوتا تو تم کیسے خشکی میں، اندھیرے میں سفر کرتے؟ اللہ تعالیٰ نے ان ستاروں کو بھی تمہارے لیے راہ دکھانے کا ذریعہ بنایا ہے۔
پھر آخر میں فرمایا قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، بے شک ہم نے دلائل کو خوب کھول کھول کر واضح کر دیا ہے، اس میں ان لوگوں کے لیے خبر کا سامان ہے جو یقین رکھتے ہیں، جن کا ایمان ہے۔ ہر سلیم الفطرت آدمی جس کی طبیعت کے اندر ذرا بھی انسانیت ہوگی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ان سے ہدایت کو حاصل کرے گا اور دلائل سے فائدہ اٹھائے گا۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے آج کی ان آیات میں اپنے معبود ہونے کو اور اپنے خالق ہونے کو، اور خالق ایک ہے، اس کے 6 دلائل یہاں بیان فرمائے ہیں توحید کے۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ فالق الحب والنوى یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی ذالکم اللہ فأنا تؤفکون۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے، بے شک اللہ ہی ہے جو دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے، وہ جاندار چیزوں کو بے جان چیزوں سے نکال دیتا ہے، اور وہی بے جان چیزوں کو جاندار چیزوں سے نکالنے والا ہے۔ لوگو وہ اللہ ہی ہے، پھر کوئی تمہیں بہکا کر کس اوندھی طرف لے جا رہا ہے، کس طرف تمہیں کوئی بہکا کر لے جا رہا ہے؟ اتنی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ دیکھو ایک انڈا ہے، بے جان سا نظر آتا ہے لیکن اس سے مرغی نکل آتی ہے، اور اسی طرح جاندار ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے انڈے کو نکال دیا، نطفے کو نکال دیا۔ بہرحال یہ قدرت کی دلائل اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ آگے فرمایا فالق الاصباح وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدیر العزیز العلیم۔ اللہ وہی ہے جس کے حکم سے صبح کی پاؤ پھوٹتی ہے، صبح نکلتی ہے، صبح کا ظہور ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے رات کو سکون کا وقت بنایا ہے، سورج اور چاند کو ایک حساب کا پابند بنایا ہے۔ سورج کا ایک ایک منٹ، ایک ایک لمحہ متعین ہے کہ اس وقت نکلے گا، اس وقت غروب ہوگا۔ یہ جو حساب کا پابند ہے سورج، یہ اللہ کے حکم سے ہے۔ فرمایا ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ تمام کچھ اس ذات کی منصوبہ بندی ہے جس ذات کا اقتدار بھی کامل ہے، حکمت بھی کامل ہے، اس ذات کا علم بھی کامل ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ستارے بنائے ہیں تاکہ تم ان کے ذریعے خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں، دن میں یا اجالے میں راستے معلوم کر سکو۔ ہم نے یہ ساری نشانیاں، اپنی ایک ایک نشانی گنائی، فرمایا یہ ساری نشانیاں ایک ایک کر کے کھول کے دی ہیں، لیکن اس سے فائدہ ہر کسی کو نہیں ہوتا۔ فرمایا مگر یہ نشانیاں ہر ایک کے لیے کھول کر دی ہیں، مگر فائدہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کے اس علم سے کام لیں، یعنی جو اپنی ذات کا فائدہ کرانا چاہتے ہیں تو انہی لوگوں کو یہ دلائل ان کے علم میں اضافہ فرمائیں گی۔